کل ایران کی جانب سے پاکستانی صوبے بلوچستان کے اندر ایک گاؤں پہ بیلسٹک میسائل مارے گئے تھے، اور ایران نے یہ شاکنگ تھا، ویسے بہت سارے لوگوں کے لیے شاکنگ تھا، کیونکہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایران اتنی غیر ذمہ وارانہ حرکت کرے گا۔ اس کے ڈیفینس میں ایران نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی ٹیریٹوریل سوورنٹی کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے حملہ کیا ہے یہ پاکستانی سیویلینز کے اوپر نہیں کیا، یہ ہم نے جیش العدل کے دہشت گردوں کے اوپر کیا ہوا ہے، اور ہم مکمل پاکستان کی سوورنٹی کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے وہی پرانے ٹائز ہیں۔ اس طرح کے انہوں نے بھاشن بھی جھاڑے۔ اب کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی غلط حرکت ہے ایران کی جانب سے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی کہ آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ان کو ہٹ کرنے کے لیے آپ کسی ملک کی سوورنٹی کو وائلیٹ کریں۔ اگر اس طرح کے کوئی ایلیمنٹس ہیں بھی تو اس کا صحیح طریقہ کار ہوتا ہے ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو آپ اس ملک کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے ملک کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ اس کے پروف ہیں، اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر ملک ایک دوسرے کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے خود ہی اسکور سیٹل کرنے میں لگ جائیں تو پھر کوئی بھی شہر محفوظ نہیں رہے گا۔ اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے کافی ٹرکی صورتحال ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے ریسپانس میں پاکستان کرے گا۔ اب پہلا تو انہوں نے ڈپلومیٹک ریسپانس کیا تھا، 24 گھنٹے کے اندر ہی پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ایمبیسیڈر ایران سے، اور ایران کے ایمبیسیڈر کو بھی واپس کر دیا۔ لیکن اب آج صبح یہ ہوا ہے کہ اس واقعے کو ابھی 24 گھنٹے بھی بمشکل ہوئے تھے کہ پاکستان نے ریسپونڈ کیا ہے، اور ایران کے سیستان پروونس کے اندر 7 جگہوں پہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اور یہ 7 کی 7 جگہیں جو ہیں اس کو آپریشن سرمچار پاکستان نے نام دیا، اور پاکستان کا کہنا تھا کہ وہی ایگزیکٹلی 100% وہی لینگویج پاکستان نے یوز کی ہے جو کہ ایران نے کی تھی۔ ایران نے بھی حملہ کرنے کے بعد کہا کہ بھائی سوورنٹی کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن یہ دہشت گرد ہیں، ان کے بارے میں کئی بار ہم نے بتایا ہوا تھا لیکن پاکستان نے کارروائی نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایگزیکٹلی یہی چیزیں پاکستان نے اپنے ڈیفینس میں کہی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہم نے کارروائی کی ہے یہ دہشت گرد تھے، ان کے بارے میں ہم نے کئی مرتبہ ایران کو بولا تھا کہ آپ ان پہ ایکشن لیں، لیکن ایران نے ان پہ ایکشن نہیں لیا تھا۔ تو یہ ہم نے ایران کی سوورنٹی کے اوپر حملہ نہیں کیا، بلکہ یہ ہم نے ان دہشت گردوں کے اوپر کیا ہے جو کہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیم لینگویج جو ایران نے یوز کی پاکستان نے بھی تقریباً ویسی ہی لینگویج یوز کی ہوئی ہے ریسپانس کے اندر۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان لانچز پریسائز ملٹری اسٹرائکس آن ایران ان ریسپانس ٹو بامبنگ، اور اس میں پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرس کا ریسپانس کوٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں الجزیرہ والے کہ پاکستان آلسو شیئرڈ ملٹیپل ڈوزیئرس ود کنکریٹ ایویڈنس آف دی پریزنس اینڈ ایکٹیویٹیز آف دیز ٹیررسٹ. The ministry said, however, it added that due to lack of action from the Iranian government, Pakistan chose to respond considering credible intelligence. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interests, which is paramount and cannot be compromised, the statement added. تو وہی لینگویج پاکستان نے یوز کی۔ ناؤ اگر دیکھا جائے تو اس میں پاکستان کو بلیم میرے خیال سے اتنا زیادہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہل جو ہے نا وہ ایران کی جانب سے ہوئی ہے۔ بیلسٹک میسائل مارنا کسی ملک کے اوپر کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اٹس این ایکٹ آف وار، اور میرے خیال سے ایران مس کیلکولیٹ کر گیا، ان کو لگا کہ شاید پاکستان اس طریقے سے ریسپونڈ نہ کرے، کیونکہ دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو کچھ ہفتے پہلے ایران نے انڈیا کی شپ کو دھپڑ کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، لیکن انڈیا کے اندر پتہ نہیں وہ ریزالو نہیں ہے یا وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے، خدا جانے کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انڈیا نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ ایران کو مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک چھوٹا سا لفافہ بھیج دیں، وہ بھی نہیں، لو لیٹر بھیج دیں کہ یار یہ کیا کیا آپ نے، وہ بھی نہیں، ایسے ہی بس۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کے اندر یہ غالباً سوچ ہوگی کہ پاکستان کی طرف سے بھی کچھ ایسی ہی ریسپانس آئے گا، لیکن ٹریڈیشنلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہسٹری ریسنٹلی تو انڈیا کی جانب سے بھی جب ایسے کیا جاتا ہے تو ریسپانس آتا ہے پاکستان کی طرف سے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر دو مطلب اس کے نکلتے ہیں، یا تو آپ انکیپیبل ہیں، آپ کے اندر ملٹری کیپیبلٹیز نہیں ہے ریسپونڈ کرنے کی، اور کوئی بھی آ کے وہ مندر کے گھنٹے کی طرح آپ کو بجا کے چلا جائے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیپیبلٹی ہے لیکن جرت نہیں ہے، ریزالو نہیں ہے آپ کے پاس۔
تو یہ دونوں چیزیں اگر ایکسپوز ہو جائے نا کسی ملک کی تو پھر ایک غلط میسج جاتا ہے اس کے ڈیفنس کے حوالے سے. لہذا یہ تو طے تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا یہاں پہ، پاکستان رسپونڈ کرے گا، اور انہوں نے کیا بھی ہے. یہ جو سیستان اور بلوچستان پروونسز ہیں ایران کے، یہ بالکل پاکستان کے بارڈر کا علاقہ ہے، وہاں سے لگتا ہے. اور یہ جو پاکستان نے کارروائیاں کی ہیں، اس کی ایک اچھی بات یہ بھی تھی بائی دا وے کہ یہ پریسائز قسم کی بامبنگ تھی، اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. خود سیستان پروونس کا جو گورنر ہے ایران کا، اس نے کنفیس کیا ہے کہ اس میں جو 7 بندے مرے ہیں تو وہ فارن نیشنلز ہیں، ایرانی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایرانی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو انفارمیشن تھی پاکستان کے پاس اٹ واز کریڈیبل، اور یہ جو ہے نا بالکل ٹو دا پوائنٹ ایکوریٹ انفارمیشن تھی. کوئی پرشین ایرانین نیشنل اس حملے کے اندر ابھی تک اطلاعات نہیں آ رہی کہ وہ جہاں بھاگ ہوا ہو. کل جو ایران نے کیا تھا اس میں پاکستانی نیشنلز جہاں بھاگ ہوئے تھے، لیکن پاکستان نے جو ریسپونڈ کیا اس میں ایرانین نیشنلز جہاں بھاگ نہیں ہوئے. ایران نے ایکسپلینیشن مانگی ہے پاکستان سے، تو پاکستان اوبیسلی اس کی ایکسپلینیشن یہی دے گا کہ بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے اس کی. تو یہ میں نے کل بھی یہاں پر مینشن کیا تھا کہ جس نے بھی اس طرح کا آئیڈیا دیا ہوگا نا ایرانین ملٹری کو، وہ انتہائی بھونڈا اور بکواس قسم کا جنرل ہوگا. اس کو فوری طور پر میرے خیال سے سیک کر دینا چاہیے. ایران کی جو سیریا اور عراق کے ساتھ جو حملے کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان از ناٹ سیریا. لہذا سب کو سیم برش کے ساتھ پینٹ کرنا یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایران کا دھیان بھی ڈائیورٹ کر سکتی ہیں اسرائیل سے. اس وقت وہ جنگ بیسیکلی لڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ حالت جنگ میں، دے آر ان اسٹیٹ آف وار. ان کی جو بہت ساری پروکسیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، وہ ساری کی ساری انگیج رہے اس وقت، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ ہوتھی ہوں، چاہے وہ عراق اور سیریا والی ان کی جو پروکسیز ہیں، وہ ساری کی ساری انگیج رہیں. ایسے میں اگر وہ پاکستان کے ساتھ فرنٹ کھولتے ہیں تو وہ خود بھی انگیج ہو جائیں گے، لیکن غلط فرنٹ پہ. یہاں پاکستان والے فرنٹ سے ان کو ایز سچ تھریٹ نہیں ہے، وہاں سے اسرائیل سے ان کو ایگزسٹنشل تھریٹ ہے. وہ ایرانی خود بھی جانتے ہیں ایگزسٹنشل تھریٹ ہے ان کو اسرائیل والی سائڈ سے. یہاں سے کوئی ایسا چھوٹا موٹا ٹک ٹک ہوتا رہتا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. بڑا ایشو وہ ہوتا ہے جو وہاں سے اسرائیل پوز کر رہا ہے ان کے لیے. تو یہ ایک غلط آئیڈیا تھا، غلط صلاح تھی. جس نے بھی ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں، وہ غلط مشورہ دیا. ان کو وہاں دیکھنا چاہیے، اس طرف اسرائیل والی سائڈ پہ. یہاں پر دیکھنے کی کوئی ایسا خاص نیڈ ہے نہیں، کیونکہ پاکستان ہاسٹائل ملک نہیں رہا ایران کے لیے. بلکہ آپ دیکھیے کہ ہوتھیوں کے خلاف جب ملٹری کولیشن بن رہی تھی، ہوتھی ایرانین پراکسی ہے نا، ایران ان کو فنڈ کرتا رہا ہے، ایران ہی ان کو سپورٹ کرتا رہتا ہے. تو سعودی اور یو اے ای کی جب ہوتھیوں کے اگینسٹ ایک کولیشن بنی تھی تو شدید دباؤ تھا پاکستان کے اوپر کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. لیکن ایران کی وجہ سے کہ کہیں ایران اس کو مائنڈ نہ کرے اور ایران اس کو اپنے لیے پاکستان کو تھریٹ نہ سمجھے، تو پاکستان نہیں گیا تھا اس کولیشن میں. اور اس وجہ سے یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے ٹائز بہت خراب ہوئے تھے بیچ میں، اور اس کا فائدہ ویسے مودی نے اٹھانے کی کوشش بھی کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جھپیاں پپیاں اس زمانے سے لے کر یہ دیتے چلے آ رہے ہیں یو اے ای والوں کو کہ یہ اگر پاکستان ڈاؤن ہوتا ہے تو میں جا کے ذرا سیکیورٹی کا رول لے لیتا ہوں وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، جو کہ ان کو ملا نہیں بائی دا وے، کیونکہ انڈیا سے پہلے ہی وہاں پر چائنا پہنچا ہوا تھا. تو وہ سیکیورٹی رول بیسیکلی چائنا کو ملا ہوا ہے. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ یہاں پر ایران کی سینسٹیوٹیز کو پاکستان نے نظر میں رکھا اور اپنے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں یو اے ای اور سعودی، ان کو ریفیوز کیا تھا. یہ ڈیپ اسٹیٹ لیول کے پاکستان کے ان کے ساتھ ٹائز رہے ہیں عربوں کے ساتھ، لیکن ان کو ریفیوز کیا تھا بیکاز آف ایران. لہذا پاکستان کے ساتھ یہ جو ٹریٹمنٹ تھی نا کہ بنا پوچھے منہ اٹھا کے اور میزائل ٹھوک دیے، یہ میرے خیال سے غلط ایک اسٹریٹجی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. آئی اسٹل بلیو کہ یہ جو ایشو ہے ڈپلومیٹک سطح پر حل ہو جائے گا، اور آنے والے 4-5 روز کے اندر یہ جو مسئلہ ہے یہ ریزالو ہو جائے گا.